حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ان کا ذکر خیر کرنا ہے۔ ان کی نگری میں رہتے ہوئے ان کا ذکر خیر کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمارے بڑوں کو یہاں پر آ کر کلمہ پڑھایا، ہم پر یہ احسان کیا، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ افغانستان کا ایک علاقہ ہے جلاب، وہاں پر آپ کا ددیال ہے، اور ایک علاقہ ہے حجویر، وہاں پر آپ کا ننیال ہے۔ ننیال میں آپ کے ماموں کا مزار ہے جن کو تاج الاولیاء کا لقب حاصل ہے، یعنی ماموں بھی اللہ کے ولی، والدہ بھی ولی، والد بھی ولی۔ والد کا مزار جلاب میں ہے، اس لیے آپ کو داتا علی حجویری الجلابی کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد اپنے مرشد کے پاس گئے، 8 سال ان کی خدمت میں رہے۔ مرشد نے ڈیوٹی لگائی تو آپ لاہور آ گئے، دریا کے کنارے پر بیٹھ گئے، ایک جھونپڑی وہاں پر لگا لی، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر ایک بڑھیا دودھ لے کر جا رہی تھی، آپ نے کہا کہ بڑھیا یہ دودھ مجھے بیچ دو، یہ دودھ مجھے بیچ دو، مجھے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ دودھ ہم دیتے ہیں جوگی کو جو جادوگر ہے، اس کو اگر ہم دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا بڑھیا یہ دودھ مجھے بیچ دو، تمہارے جانوروں کے تھنوں سے خون نہیں نکلے گا بلکہ دودھ میں بھی برکت ہو جائے گی۔ اس بڑھیا نے جب آپ کا چہرہ چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، شریعت کی پابندی والا چہرہ دیکھا، تو اس نے یقین کر لیا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے دودھ آپ کو بیچ دیا۔ دودھ بیچ کر گھر گئی، جو برتن وہ دھوتی تھی دودھ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے برتن دودھ سے بھر دیے۔ اس نے دوسرے گجروں کو بھی بتایا کہ بھئی میرے جانور تو دودھ خون کی بجائے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا، وہ سب نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اب جب جادوگر کو پتا چلا تو جادوگر نے کیا کیا، پہلے اپنا ایک بندہ بھیجا، وہ واپس نہیں آیا، دوسرا بھیجا، واپس نہیں آیا، تیسرا بندہ بھیجا، واپس نہیں آیا، 5 بندے اس نے بھیجے، واپس نہیں آئے۔ آخر وہ خود آیا کہ میں دیکھوں میرے بندے واپس کیوں نہیں آ رہے۔ جس وقت اس نے آ کر دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 5 بندے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ 5 بندے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ تو سیخ پا ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے بندے بھی اس نے مسلمان کر دیے۔ اس نے کہا کہ اچھا تیری یہ جرت ہے، یہ دیکھ پھر میں کیا کرتا ہوں، میری پرواز دیکھ، میری پونچھ دیکھ کتنی ہے۔ یہ کہا اور ہوا میں اڑ گیا۔ یہ جادوگر کا آخری حربہ تھا، آخری سمجھ لے طاقت تھی جو اس نے استعمال کی۔ ہوا میں اڑ گیا، کہنے لگا کہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ۔ آپ نے ایسے دیکھا، مسکرائے اور اپنا جوتا مبارک پکڑا اور کہا جاؤ ذرا اس کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، وہ جوتا اس جادوگر سے بھی اوپر چلا گیا، جا کے اس کے سر پہ لگا جناب، سر پہ لگ کے۔ لیکن وہ جادوگر تھا سیانا کہ جس کے جوتے کی پرواز اتنی ہے اس کی اپنی پرواز کتنی ہوگی۔ وہ آ کے قدموں میں گرا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ادھر سے دودھ دینے والے بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت کا جو لاہور کا گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر رش لگی جا رہی ہے، میری گورنری جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو یہاں سے بے دخل کر دو، ملک بدر کر دو، اگر یہاں سے یہ نہ اٹھے تو پیر کو اس کی جھونپڑی کے سمیت آگ لگا دو۔ اب اس کے سپاہی آ گئے، وقت کا گورنر ہے، اس کے سپاہی آ گئے، آ کر کہنے لگے او بابا، او فقیر، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔
پھر آواز دی ہے فقیر سن نہیں رہا تو؟ آپ خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم تجھے یہاں سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں سے اٹھ جا، اگر تو نہیں اٹھے گا تو یہ آخری وارننگ ہے، تیری جھونپڑی کو تیرے سمیت ہم جلا دیں گے۔ آپ ذکر میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ اٹھے گا نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ آگ جلائی اور اس کی جھونپڑی کی طرف آگ کو پھینکا۔ آپ نے ایک اللہ کے نام کی ضرب لگائی، وہ آگ ہوئی واپس ایسے گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جس نے تمہیں بھیجا تھا جاؤ، دیکھو اس کا جا کے محل جل گیا۔ وہ سپاہیوں نے گھوڑے واپس دوڑائے، دوڑتے ہوئے جب واپس آئے دیکھا تو اس وقت کا جو گورنر تھا اس کی جھونپڑی جل چکی ہے، اس کا محل جل چکا ہے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ اس سے پنگا لینا آپ کو مشکل میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ کا ایسا نیک بندہ ہے، اس نے ایک مرتبہ اللہ کیا، آگ ہم نے اس کی جھونپڑی کو لگائی تھی، لگ آپ کے محل کو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے ولی حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ولی کامل جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے عزیز دوستو، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ 1946 کا ایک واقعہ ہے کہ ایک لندن کا انگریز مسلمان ہوا۔ جب وہ مسلمان ہوا، قرآن کی تعلیم اس نے پڑھنا شروع کی۔ جنہوں نے مسلمان کیا تھا وہ اللہ کے ولیوں کے منکر تھے، لیکن بظاہر خود کو مسلمان کہتے تھے۔ اچھا، مسلمان ہوا، قرآن کی تعلیم پڑھنا شروع کر دی۔ جب 19ویں پارے پر پہنچا، قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے 2500 میل دور سے تخت بلقیس کو لے آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ بات مجھے سمجھائیں کہ یہ کون سی طاقت ہے۔ وہ اس طاقت کو ماننے والے ہوتے تو اس کو سمجھاتے۔ خیر، وہ سوال اس کے ذہن میں اٹک گیا۔ چلتے چلتے اس کو پاکستان کا وزٹ کرواتے کرواتے جب لاہور کے اندر آئے تو یہاں سے جب گزر ہوا، داتا صاحب کے آگے سے جب گزرے تو اس انگریز نے ایک ایسے ٹھنڈی سانس لی۔ اس نے کہا کہ یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ کوئی چھوڑو اس کو، آؤ یہاں پر قبروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، شرک ہوتا ہے، یہاں پر مشرک آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو ساری زندگی مشرکوں میں گزار دی۔ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتے ہیں، ان کے تو کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے، یہاں پر تو مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ شرک کا اڈا ہے، میں نے یہاں پر جانا ضرور ہے۔ اب ان کی مجبوری تھی کہ چلو ساتھ جاتے ہیں، تھوڑا سا گھما کے اس کو واپس لے آئیں گے۔ صحن سے جب اندر ہوئے تو صحن کے اندر دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ معلومات لے کر ان بزرگوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کھانا پینا ہے، ٹھنڈا پیو گے، گرم پیو گے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ میں نے چائے پینی ہے۔ اس نے چائے کا مطالبہ کیا۔ وہ جو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ ایسے کیا اور ان کے ہاتھ میں ایک کپ آ گیا چائے کا۔ انہوں نے کپ پیش کیا اور کپ دیکھتے ہی وہ انگریز بے ہوش ہو گیا۔ وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ بابا جی غائب، وہ بندے پریشان کہ ہوا کیا ہے، کہ انہوں نے ایک کپ دکھایا، کپ دیا، یہ بے ہوش ہو گیا۔ اچھا، جب ہوش آئی تو کہنے لگے کہ آؤ چلے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے میرا جواب مل گیا ہے۔ میرے ذہن میں جو سوال اٹکا ہوا تھا، جس کا جواب دینے سے تم قاصر تھے، مجھے بابا جی نے یہ جواب دے دیا کہ وہ تخت بلقیس کیسے آیا تھا۔ کہنے لگے کہ بابا جی نے کیسے جواب دیا، انہوں نے تو تیرے ساتھ بات بھی نہیں کی، ایک چائے کا کپ تجھے دیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندو، یہ جو بابا جی نے مجھے چائے کا کپ دیا ہے یہ تمہارے پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ یہ لندن میں میرے کچن کا کپ ہے۔
اللہ اکبر. بابا جی نے وہاں سے کب لا کر مجھے میرے سوال کا جواب دے دیا کہ تخت بلقیس ایسے آیا تھا. اللہ اکبر. ساری زندگی اس نے کہا تم لوگ چلے جاؤ, میں نے نہیں جانا. ساری زندگی حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں گزار دی, وہاں پر صفائی کرتا رہا, اور وہاں پر ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. داتا صاحب کے قدموں کے پاس نیچے اس کا اب بھی مزار موجود ہے. اس کے مزار پہ آج بھی فاروق انگلستانی ساری تحریر اس کی لکھی ہوئی ہے کہ وہ کیسے آیا, اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. اللہ اکبر. یہ ہے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز دوستو, حضرت شاہ سلیمان تونسوی المعروف پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا بھی جو وصال ہے اس مہینے میں ہے. ایک چھوٹی سی, ان کی بھی چھوٹی تو نہیں ہوتی کرامت, ساری کرامتیں بڑی ہوتی ہیں. ایک کرامت ان کی بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو بچے بیری کے درخت کو پتھر مار رہے تھے تاکہ بیر نیچے آئیں اور ہم بیر کو کھائیں. تو ایک بچے کا پتھر آپ کے سر پہ لگ گیا, تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے مارا؟ سارے بچے کہنے لگے جی اس نے مارا, اس نے مارا. وہ بچہ بڑا باادب تھا, ہاتھ باندھ کے نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہو گیا اور بڑی سے کہنے لگا کہ حضور میں نے آپ کو نہیں مارا, میں نے تو بیری کو مارا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بیری کو مارا ہے, یہ بتا کہ کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا بیری کو مارتے ہیں تو بیری بیر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ شاہ سلیمان تونسوی کیا اس بیری کے درخت سے بھی گیا گزرا ہے کہ بیری کو پتھر لگے اور وہ تمہیں بیر دے, مجھے پتھر لگے اور میں تجھے کچھ نہ دوں؟ آپ نے سینے سے لگایا اور ولایت کا تاج عطا فرما دیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اپنی انا کو ختم کرنے والے. بابا بلے شاہ صاحب آپ کا بھی عرس اسی مہینے میں ہے. بابا بلے شاہ صاحب کا بھی عرس اسی مہینے میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے. رب تے تیرے اندر وسدا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. فرمایا رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے اونوں ملسی جڑا اپنی میں نو مارے. یہ اپنی میں جو ہے نا یہ ختم کرنی ہے. جب تک اپنی میں ختم نہیں ہوگی تو یقین کریں ولایت کے رستے پر بڑی آپ دور ہیں. پیری بڑی دور, جنی لمی کھجور, چڑھ گئے تے بیڑا پار, ڈگ پہ تے چکنا چور. ہاں جی, اپنی میں کو ختم کرنا ہے. پھلاں دا تو عطر بنا, عطراں دا تو کڈ دریا, دریا دے وچ تو رج کے نہا, مچھلیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بون نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. ہاں, یہ اپنے من کو اندر سے اپنی جو میں ہے نا, میں یہ بڑی ظالم چیز ہے. اسی نے شیطان کو برباد کیا. فرشتوں کا سردار تھا, میں آ گئی کہ میں سجدہ کروں. میں خلقتانی من نار و خلقتہ من طین, میں آگ سے بنا ہوں, آگ اوپر جاتی ہے, یہ مٹی سے آدم بنا ہے, مٹی نیچے آتی ہے, میں اس کو سجدہ کروں. میں اس کو میں آئی, اللہ تعالیٰ نے تباہ کر کے رکھ دیا, برباد کر دیا, عزازیل سے ابلیس بنا دیا. تو میرے عزیز دوستو, یہ میں کو ختم کرنا ہے. جب یہ میں ختم نہیں ہوگی تو سمجھ لیں کہ ہم برباد ہیں. تکبر عزازیل را کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.